اب قید کرنے کے بعد جب تم ان کے اوپر قابو پالو اچھے طریقے سے، قید کر لیا تم نے، تو اب جو ہے اس کے بعد پھر تمہیں اختیار ہے یا تو احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے دوسرے مقامات اور اسی طریقے سے اس مقام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس قیدی ہو کر کوئی آئے، قید کیا جائے کسی کو، تو پھر قیدی کے سلسلے میں 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہوتا ہے امام المسلمین کو۔ سب سے پہلا اختیار یہ ہے کہ احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ لگتا ہو کہ ان کو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے گا تو ان کو احساس ہوگا اس بات کا، اور پھر امید بھی ہو کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، اور خود جو ہے جس کو قید کر کے لایا گیا ہے اس کو شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہو، یہ دیکھنے میں آئے تو پھر احسان کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر جو ہے وہ نجد کے علاقے کی طرف روانہ کیا۔ وہ ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئے، پکڑ کے لے آئے، بڑا سردار تھا سمامہ نام کا، اسے پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے۔ جب اس کو باندھا گیا تھا وہ مسلمانوں کی نقل و حرکت، مسلمانوں کی عبادت اور دوسری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور آپ نے آ کر اس سے پوچھا، ما عندک یا سمامہ، سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ عندی خیر، کہ مجھے خیر کی امید ہے، اور پھر یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک مستحق قتل آدمی کو قتل کر رہے ہیں، جو قتل کا مستحق ہے اس کو آپ قتل کر رہے ہیں، اور اگر آپ احسان کریں اور احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو پھر آپ ایسے شخص پر احسان کر رہے ہیں کہ جو آپ کا شکر گزار ہوگا، اور اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو پھر آپ جتنا مال و دولت کہیں گے میں اتنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، آپ واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر اسے مخاطب کر کے کہا، یا سمامہ ما عندک، سمامہ تمہارا کیا حال ہے، آج کیا کہتے ہو تم؟ تو سمامہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ جو بات میں نے کل کہی تھی وہی میں اسی پر ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی چھوڑا سمامہ کو، آزاد کیا، یہ یہاں سے نکلے اور قریب میں ایک باغ تھا اس میں گئے اور غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد پھر مسجد نبوی میں آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی اور شہر میرے نزدیک نہیں تھا، لیکن آج سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کا شہر ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک آپ کا شہر ہے۔ اس سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ دین میرے نزدیک کوئی بھی دین نہیں تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آپ کا لایا ہوا دین تھا، لیکن آج آپ کا دین جو ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس کو چھوڑنے کا یہ فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو قیدی تھے ان کو بغیر کچھ دیے ہوئے ویسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ دوسرا اختیار جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قیدی اگر ان کے پاس ہوں تو تبادلہ کیا جائے، ادھر سے ان کے قیدی چھوڑے جائیں، ادھر سے جو ہے مسلمانوں کے جو قیدی ہیں وہ چھڑائے جائیں۔ اور تیسرا اختیار یہ ہے کہ کچھ لے دے کر
ان کے ساتھ صلح کی جائے اور چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر یہی کیا کہ بہت ساروں سے کچھ لیا اور لینے کے بعد ان کو چھوڑ دیا، اور کچھوں کو یہ کہا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے کہ یہاں انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، بس یہی تمہارا معاوضہ ہوگا، یہی فدیہ ہوگا اور تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر جو اختیار ملتا ہے امام المسلمین کو قیدیوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ان کو غلام اور باندی بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن غلام اور باندی بنانے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ اسلام نے نہیں شروع کیا، اسلام سے پہلے ہی یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جنگی جو قیدی ہوتے تھے ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا جاتا تھا، تو اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی غلام اور باندی جو ہے ان کے حقوقوں کو بیان کیا گیا، ان کے حقوق بیان کیے گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخوانکم جعل اللہ تحت ایدیکم، کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لہٰذا اب تم ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو، جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جیسا کپڑا تم خود پہنتے ہو ویسا ہی ان کو پہناؤ، اور ان کے اوپر جو ہے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، زیادہ کام نہ ڈالو، اگر تم کوئی ایسا کام ان کو کرنے کے لیے کہو جو ان کے بس میں نہیں ہے تو پھر تم ان کی مدد کرو، اس طریقے سے بتایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اسلام نے جگہ جگہ جو ہے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کہ اگر کسی شخص نے رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا اس کو کفارہ دینا ہے، لہذا کفارے میں غلام آزاد کرو، پہلے نمبر پر غلام آزاد کرو، یہ حکم دیا۔ اسی طریقے سے کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا، حکم دیا کہ کفارہ ادا کرو اور کفارے میں غلام آزاد کرو۔ اسی طرح کسی آدمی نے قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد اس نے قسم کو توڑ دیا، اب کفارہ دینا ہے، کفارے میں حکم دیا کہ غلام کو آزاد کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو کسی غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے تو غلام کے اعضاء کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت اور تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو غلام اور باندیوں کو آزاد کرنے کی طرف جو ہے وہ زیادہ رغبت تھی بمقابلے حج یا عمرہ کرنے کے۔ حج اور عمرہ کرنے کی اتنی رغبت نہیں تھی جتنی غلام اور باندیوں کو خرید کر آزاد کرنے کی تھی، اس لیے ہزاروں غلام اور باندیوں کو وہ خرید کر کے آزاد کرتے تھے، اور اسلام نے یہ طریقہ جاری کیا تو الحمدللہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غلام بھی نہیں ہے، کوئی باندی بھی نہیں ہے، یہ سلسلہ ہی بالکل کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور یہ سلسلہ ختم کرایا ہے اسلام نے، اس لیے کہ ترغیب دی گئی غلاموں کو آزاد کرنے کی۔ تو یہ غلام بنانے کا کوئی نیا سلسلہ نہیں شروع کیا گیا اسلام کے اندر، بلکہ پہلے سے ایک سلسلہ تھا، اس کو شروع میں ابتدا میں برقرار رکھا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی اور وہ آزاد ہوتے گئے، یہاں تک کہ اب وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پانچواں اختیار جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دشمن جو تمہارا ہے ایسا ہے کہ جو سدھرنے والا نہیں ہے، بہت ہی زیادہ شر پسند ہے، تو پھر اس کو قتل کرنے کا بھی اختیار دیا گیا، لیکن یہ آخری درجہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے صرف 2 قیدیوں کو قتل کیا ہے، عقبہ ابن معیط کو اور اسی طریقے سے نضر ابن حارث کو، جو مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ان 2 کو قتل کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جو قیدی آئے تھے ان میں سے صرف 1 ہی کو قتل کیا ہے، تو قتل جو ہے وہ بہت کم آپ کو ملے گا، اس لیے 5ویں نمبر پر یہ اختیار دیا جائے گا۔ تو یہ 5 اختیار ہیں جو قیدیوں کے معاملے میں امام المسلمین کو دیے جاتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے تمہارے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ، تو ہمت کے ساتھ کام کرو، اور یہ جو تم نکلے ہو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو لے کر، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان لایا، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ
تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو بلند کرنے میں لگو گے، اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگو گے، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پیروں کو، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلو گے اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں فرمائیں اسی طریقے سے تم کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اور اگر تم نے ذرا بھی جو ہے پاؤں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، جیسے غزوہ احد کے موقع پر ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑی کے اوپر متعین کیا اور یہ فرمایا کہ تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہمارا کچھ بھی ہو لیکن تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں، ہم جیتے ہارے کچھ ہو تمہیں یہیں پر رہنا، ہٹنا نہیں ہے۔ اب ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی، مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اور مشرکین بھاگ گئے۔ اب جب مشرکین بھاگ گئے، میدان خالی ہو گیا، تو جو لوگ یہاں پہاڑی کے اوپر تھے ان میں سے کچھ اتر کے نیچے آ گئے، کچھ چند ایک جو ہے وہ باقی رہے، ان سے جو ہے حکم عدولی ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماننے میں ان سے کوتاہی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی، اور اس کے بعد پلٹ کر جو ہے وہ مشرکین نے حملہ کیا، جس میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، شہید ہونا پڑا، تو اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ اسی طریقے سے غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی نظر اپنی تعداد پر گئی کہ 12,000 ہماری تعداد ہے، آج ہم اپنی تعداد کی قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، اس طریقے کی بات آئی بعض کی زبانوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی ابتدا میں، پھر اللہ نے مدد کی، لیکن ابتدا میں مدد اللہ تعالیٰ کی ہٹ گئی۔ تو جب اللہ مدد کرتا ہے تبھی مسلمان ثابت قدم رہ سکتا ہے، اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو پھر وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے، اس کے قدم نہیں جمتے ہیں۔ اس لیے بتایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے پیروں کو جما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی اللہ کی، فتعسا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، واضل اعمالہم، اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، واضل، اور ضائع کر دے گا، اعمالہم، ان کے اعمال کو، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ جنہوں نے کفر کیا، ایک تو ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، دنیا میں بھی ہلاکت آ سکتی ہے، اور اصل ہلاکت آخرت کی ہے، وہاں پر وہ جو ہے ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، اور وہ نقصان کے اندر رہیں گے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ کون سے اعمال؟ جن اعمال کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، بیت اللہ کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، بیت اللہ میں جھاڑو لگاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس طریقے کے جو اعمال تھے، ان اعمال کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اور بھی جو یہ خیر کے یا اچھے کام کریں گے وہ اعمال اللہ ضائع کر دے گا، اس پر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ عمل کا ثواب جو ہے وہ تبھی حاصل ہوتا ہے، تبھی ملتا ہے جب آدمی کے پاس ایمان ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ، اور یہ بات کون سی بات؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے اور کافروں کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، کہ ان کافروں نے ناپسند کیا، ماں اس چیز کو، انزل اللہ، جس کو اللہ نے نازل کیا، اتارا، اللہ کے دین کو انہوں نے ناپسند کیا، اللہ کی کتاب کو انہوں نے ناپسند کیا، نہ کتاب کو اپنا رہے ہیں نہ دین کو اپنا رہے ہیں، اس سے ان کو نفرت ہے، انہوں نے ناپسند کیا۔ اس ناپسند کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَحْبَطَ، ضائع کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال کو، اکارت کر دیا اللہ تعالیٰ نے اعمالہم، ان کے اعمال کو بے وزن بنا دیا، ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں رہا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بتایا، کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو، اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم بہت سارے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی کوئی بات آتی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آتا ہے جو ان کے دل پہ اترتا نہیں ہے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، ان کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، تو بس اس وقت کہنا شروع کر دیتے ہیں بس یہ مولویوں کا یہی کام ہے، یہ بس وہ 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، آج زمانہ ترقی کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، انہوں نے وہی رٹ لگائی ہوئی، اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات کون کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس طرح کی بات کہنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم۔ اب یہاں سے کافروں کو مخاطب بنا کر ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ افلم یسیرو، سارا یسیرو کے معنی آتے ہیں سیر کرنا، چلنا پھرنا۔ افلم یسیرو، کیا یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فی الارض، زمین میں، یعنی یہ سفر نہیں کرتے ہیں زمین میں دائیں بائیں، آگے پیچھے نکلتے نہیں ہیں۔ فینظروا، تو پھر یہ غور و فکر کریں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ، انجام، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جو ان سے پہلے قومیں گزری ہیں، ان قوموں کا کیا انجام ہوا، ان نافرمان قوموں کو کس طریقے سے جو ہے وہ نیست و نابود کیا گیا، کس طرح ان کو ملیا میٹ کیا گیا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یہ سفر نہیں کرتے ہیں؟ ہاں سفر کرتے تھے، وہ کبھی جو ہے یمن کا سفر کرتے تھے، کبھی وہ ملک شام کا سفر کرتے تھے، اور پھر راستے میں ان کو ان ہلاک شدہ قوموں کے کھنڈرات جو ہے وہ دکھائی دیتے تھے، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ ذرا غور و فکر کرو، ان قوموں نے نافرمانی کی اور وہ تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے، تم سے زیادہ ساز و سامان والے بھی تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دی ہلاکت۔ دمر یدمر، تدمیر کے معنی آتے ہیں ہلاک کرنا، تباہ کرنا، برباد کرنا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر ہلاکت کو ڈال دیا، تباہی کو ڈال دیا۔ وللکافرین امثالھا، اور نافرمانوں کے لیے اسی کے مثل ہے، یعنی نافرمانوں کی یہی حالت ہے۔ کیا مطلب؟ نافرمانوں کے اوپر اسی طریقے سے عذاب آ سکتا ہے جیسے پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا، جس طرح ان کو تباہ کر دیا گیا، آج بھی نافرمانوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا انہیں سنبھلنا چاہیے، سدھرنا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، اور یہ جو اوپر بتایا گیا کہ ایمان والوں کی اللہ مدد کرتا ہے اور کافروں کو تباہ اور برباد کرتا ہے، یہ کیوں؟ ذالک، یہ اس وجہ سے، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، مولا الذین آمنوا، مولا ہے، کارساز ہے یا دوست ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور رہے کافر، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافر، لا مولا، نہیں ہے کوئی کارساز، لہم، ان کے لیے، ان کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جس وقت وقتی طور پر جو ہے وہ مشرکین کو کامیابی مل گئی، تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کی طرف سے جو ہے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور کافروں کی لیڈری کر رہے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر جو ہے اس نے اعلان کرنا شروع کیا، اعلو حبل، حبل کی جے ہو، حبل جو ہے اس کو حبل کی جے ہو، اس طریقے سے حبل بلند ہو، اس طرح کا نعرہ لگانا شروع کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو جواب دو اور یوں کہو، اللہ اعلی و اجل، کہ حبل نہیں بلکہ اللہ جو ہے وہی بلند و بالا ہے اور وہی بزرگی والا ہے، یہ نعرہ لگاؤ۔ ادھر سے انہوں نے کہنا شروع کیا، لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے لیے تو عزا بت ہے، تمہارے لیے عزا بت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اس کا جواب دو اور یوں کہو، لنا المولا ولا مولا لکم، کہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز
نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ مسلمانوں کا کارساز اللہ ہے، ایمان والوں کا کارساز اللہ ہے، وہ ان کا معین اور مددگار ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مددگار ان کا نہیں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یدخل الذین آمنوا داخل کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات ایسے باغات میں تجری بہہ رہی ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں، من تحتها جن کے نیچے الانہار نہریں، تو ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ یہاں دنیا کے اندر نفع اٹھا رہے ہیں، یہاں عیش و عشرت کے اندر مبتلا ہیں، یہاں دنیا کا ساز و سامان جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ اور یہ کھاتے ہیں ویسے جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، جس طرح جانور کھاتا ہے اسی طرح یہ کھا رہے ہیں۔ جس طریقے سے جانور کو اپنے مالک کی پہچان نہیں ہے، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ اعراف میں کہ اولئک کالانعام کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور کبھی کچھ نہ کچھ تو پہچانتا ہے اپنے مالک کو۔ بہت سارے جانور ہیں اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہیں کہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانتے نہیں ہے، تو یہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے، دوسرا یہ مفہوم ہے کہ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو ان کا کھانا پینا رہن سہن ویسے ہی جیسے جانوروں کی طرح ہوتا ہے، یہ تہذیب و تمدن سے بھی عاری ہے، تہذیب سے یہ عاری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج غیروں کا طریقہ کیا ہے، وہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں، جس طرح جانور کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے کھاتا ہے، چل رہی ہے بھینس اور چر رہی ہے، چلتے چلتے جو ہے وہ چر رہی ہے اور چل بھی رہی ہے۔ اسی طریقے سے آج جو ہے وہ غیروں کا طریقہ تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کا، یورپ کے لوگوں کا طریقہ تھا، لیکن آج جو ہے بدقسمتی سے ہم نے بھی اسی کو اپنا لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی بس کھانا لا کے وہ ٹیبل پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا سا ادھر سے چل رہے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، چل بھی رہے ہیں اور چر بھی رہے ہیں۔ تو بالکل وہ جانوروں کی تہذیب کو ہم نے بھی اختیار کر لیا، حالانکہ یہ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا تھا، لیکن آج ہم ایمان والے بھی انہی کے طریقے پر جو ہے چل پڑے ہیں۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دسترخوان بچھاؤ، ہاتھ دھو، اس کے بعد کھانا دسترخوان پر رکھو، اور پھر جو ہے اللہ کا نام لے کر بیٹھ کر کھانا شروع کرو، اللہ کا نام لیتے رہو، ذکر کرتے رہو، کھاتے رہو، اور کھانے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرو، دعا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو۔ یہ پورا جو ہے ایک نظام بتایا گیا ہر ایک چیز کا کہ اس طرح اس کام کو کرنا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ دوسروں کا ہی پسند ہے، ہم دوسروں کے پیچھے چل پڑے، اور جو آدمی جو ہے اس طریقے سے کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے نکل گیا ہوں، بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہوں۔ اگر بیچارہ کوئی دسترخوان بچھا لیتا ہے اس طریقے سے، کہتے ہو یہ تو وہی پرانا طریقہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ نہیں میرے ایمانی بھائیوں، جو پرانا طریقہ، جو اسلام کا طریقہ، جو تہذیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، یہی تہذیب اصل تہذیب ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو وہ انسانیت نہیں ہے، وہ طریقہ انسانوں والا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ تو جانوروں والا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ اور وہ کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ اب دنیا کے اندر انہوں نے لذتیں حاصل کر لیں، اپنی خواہشات کو پورا کر لیا، یہاں مزے مار لیے، تو آخرت میں وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ جہنم ان کا ٹھکانہ، وَالنَّارُ اور جہنم کی آگ، مَثْوًى ٹھکانہ ہے، لَهُمْ ان کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ۔ یہ جہنم کے اندر جائیں گے اور وہاں پر
سزا بھگتیں گے، وہیں پر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہیں پر رہیں گے، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے لذت کی چیزیں تو دنیا کے اندر ہی حاصل کر لی تھیں۔ ایمان والوں کو بھی یہاں پر بتایا گیا کہ تمہیں خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ہے، لذتوں کو حاصل کرنے میں نہیں لگنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرے گا، وہ کامیاب ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، جہاں اصل کامیابی جو ہے وہ ملنے والی ہے آخرت کی، وہ کامیابی اسے حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ شریعت و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب